زہر آلود پروپیگنڈا کیا جائے تو ہماری ذمہ داری ہے فوج کا دفاع کریں. پاک فوج کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے تو کون پاکستان کی عزت کرے گا؟ اس سے بڑی ملک دشمنی نہیں ہو سکتی. وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی علماء کنونشن سے خطاب. کہا ملک جادو ٹونے نہیں محنت سے ترقی کرتا ہے. ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑی معیشت کو ہم دوبارہ پٹری پر لائیں. مارکا حق کے بعد پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے. فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. معاشی کامیابی کے لیے عسکری اور سیاسی قیادت نے مل کر کام کیا. ملک کی ترقی کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ناگزیر ہے. فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان پاکستان میں حملے کر کے ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. سیکیورٹی فورسز کے جوان ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. کنونشن میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے. ہم دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کر مارتے ہیں. مارکہ حق میں اللہ کی نصرت سے کامیابی ملی. دہشت گردی پاکستان کا نہیں ہندوستان کا وتیرہ ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب. کہا اسلام میں ریاست کے سوا کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا. علماء قوم کو متحد رکھیں اور قوم کی نظر میں وسعت پیدا کریں. جس قوم نے علم اور قلم کو چھوڑا وہاں انتشار اور فساد نے جگہ لی. ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدات تاریخی ہے. اللہ نے تمام مسلم ملکوں میں سے محافظین حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا. عزت اور طاقت تقسیم نہیں محنت اور علم سے حاصل ہوتی. فیلڈ مارشل نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بھی بلند کیا. بلاول نے پی ٹی آئی کو سیاسی دجال قرار دے دیا. کہا ایک سیاسی جماعت کی قیادت مسلسل فوجی قیادت کو نشانہ بنا رہی ہے. نوجوانوں کو ورغلانے کا کام کر رہی ہے. سیاست اپنی جگہ مگر عوام اور افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں گفتگو. کہا ہم نہیں چاہتے سیاسی جماعتوں پر پابندی لگے. پی ٹی آئی خود پابندی لگوانے کا کام کر رہی ہے. ان کے اعمال گورنر راج لگوا سکتے ہیں. ہم نہیں چاہتے لیکن آئینی طریقہ کار موجود ہے. کوئی جا کر اس شخص کو سمجھائے کہ سیاست کریں انتہا پسندی نہیں. بھارت سے جنگ میں جیت دنیا تسلیم کر رہی ہے. بھارت آج تک اس شکست سے نہیں نکل سکا. بھارت اب بھی پاکستان میں دہشت گردی کی کوشش کر رہا ہے. بلاول نے کہا پنجاب کے لوگوں سے مجھے ہمیشہ محبت ملی ہے. خوشی ہوگی اگر مریم نواز سندھ سے الیکشن لڑیں. اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ملاقات کیوں بند ہوئی ہے. جب یہ باہر جا کے روز تماشا لگائیں سارا دن جو ہے وہ روڈ بلاک رہے. خان صاحب نے سلیکشن کیسے لوگوں کی ہے. کے پی کے چیف منسٹر ہیں ان کی آپ پہلی تقریر سنیں وہ کبھی وہ شہین بن جاتے ہیں شہید عمران بن جاتے ہیں. آج بھی دونوں طرف سے مذاکرات کے معاملات پر ڈیڈ لاک ہے. پی ٹی آئی میں سیاست کی بات کرنے والے کو گالیاں پڑتی ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی پہلی تقریر سنیں تو اندازہ ہوگا. ان کو معلوم ہے ملاقات کیوں بند ہے اور یہ بھی جانتے ہیں ملاقات کیسے ہو سکتی ہے. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں عظمیٰ خان بانی پی ٹی آئی کا پورا پیغام پہنچاتی تو شاید اور زیادہ آگ لگتی. صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت بانی پی ٹی آئی کو کہیں اور بھی منتقل کر سکتی ہے مگر ابھی فیصلہ نہیں ہوا. تحریک تحفظ پاکستان کی اے پی سی میں پی پی کو دعوت آئی تو ان کے لیے شرکت مشکل ہوگی. پی ٹی آئی چاہتی ہے بانی پی ٹی آئی کو کسی اور صوبے منتقل کیا جائے. حکومت نے اس پر غور شروع کر دیا. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اطلاعات اختیار ولی کی پریس کانفرنس. کہا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے تمام دروازے بند ہو چکے. پی ٹی آئی ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ایجنڈے پر ہے. احتجاج کے نام پر فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ ہے. کیا بانی کو کہیں اور منتقل کرنے اور ملاقات نہ کرانے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہیں گے.
حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی حکومت سے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی اپیل، کہا محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس سے کہا ہے حالات نارمل کرنے کے لیے کچھ اقدام اٹھانا ہوں گے۔ پی ٹی آئی کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی سے رابطے کا فیصلہ، 20 اور 21 دسمبر کو اسلام آباد میں قومی کانفرنس کے انعقاد کا اعلان۔ قومی کانفرنس میں سیاسی ڈائیلاگ کا راستہ نکالنے پر غور ہوگا۔ مسلم لیگ نون کو قومی کانفرنس میں دعوت نہیں دی جا رہی۔ پی ٹی آئی کی حکومت سے مذاکرات کے لیے پھر بانی سے ملاقات کی شرط۔ پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل کے باہر بانی کی بہنوں اور کارکنان پر تشدد کی مذمت، کہا واقعہ ثبوت ہے حکومت سیاسی مخالفین کے خلاف طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ حکومت سے کسی قسم کی اخلاقیات، قانون یا انصاف کی توقع نہیں رکھتے، اپنے کارکنوں، خواتین اور قیادت کے ہر فرد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری جد و جہد آئین، حق اور سچ کے لیے پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ اڈیالہ جیل کے باہر پرامن آئینی احتجاج پر تشدد افسوسناک ہے۔ جیل میں قید کسی شخص سے ملاقات اس کے ورثاء کا آئینی حق ہے۔ خواتین پر تشدد نے مرحومہ کلثوم نواز پر تشدد کی یاد تازہ کر دی۔ خواتین کا احترام مشرقی اور اسلامی روایت کا حصہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پارلیمنٹیرینز اور اپوزیشن رہنماؤں پر تشدد آمریت کی علامت ہے۔ جمہوری روایت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال انتشار اور تشدد کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ملکی معیشت اور حالات اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ شرپسندوں کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن استعمال کی، حساس علاقے اڈیالہ جیل کے اطراف کسی قسم کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں۔ راولپنڈی پولیس کا کہنا ہے سیاسی جماعت کی جانب سے اڈیالہ جیل پر حملے کی نیت سے پرتشدد احتجاج کیا گیا۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ دھرنے کے دوران توڑ پھوڑ اور مزاحمت کی کوششوں کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا، بار بار سمجھایا۔ سیاسی کارکنوں نے پولیس پر پتھراؤ اور جلاؤ گھیراؤ کیا، جس پر قانون نے اپنا راستہ اختیار کیا۔ ملاقات کا وقت رات کو ہے، نہ بغیر عدالتی حکم ملاقات کی اجازت ہے۔ پی ٹی آئی کو سازش کر کے حکومت میں لایا گیا۔ بانی کے 3.5 سال سیاہ ترین دور تھا۔ اخلاقیات کی باتیں کرنے والے پی ٹی آئی دور میں کہاں تھے؟ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا بانی پی ٹی آئی کی فیملی بھارتی میڈیا پر جا کر ملک کے خلاف باتیں کر رہی ہے۔ اسرائیل کے اخبار بانی پی ٹی آئی کے حق میں مضامین چھاپ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی بیرون ملک ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے جو محاذ کھولا ہے وہ غیر اصولی ہے۔ پی ٹی آئی اپنے لب و لہجے کو درست کرے، نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش نہ کرے۔ یہاں لاہور کے آپ کی بات اچھا جس انداز سے یہاں کی سیاست کی باتیں میں نہ کروں، آپ کی کیا باتیں کروں؟ آپ مجھے بتائیں نا، آپ بتائیں کیا بات میں کروں؟ آپ کا میں ٹھیک ہوں، آپ کی بہت شکریہ، آپ کی دعا کی یہی تو میں بات کر رہا ہوں۔ یہاں آئے ہیں تو ہماری بات کریں، سیاست نہ کریں۔ باغوان پورہ میں بلاول کی پریس کانفرنس کے دوران خاتون کا لقمہ، بالکونی میں کھڑی خاتون نے بلاول بھٹو کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ بلاول نے بھی خوش دلی سے پوچھا آپ ہی بتائیں میں آپ کی کیا بات کروں؟ خاتون نے بلاول کو دعائیں بھی دی۔ پاکستان کی برطانیہ کو بڑی پیشکش، مجرموں کے تبادلے کے لیے تجویز دے دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق سیاسی مخالفین کو پاکستان حوالگی کا مجوزہ منصوبہ برٹش ہائی کمشنر کو پیش کیا گیا۔ بدلے میں ڈی پورٹ پاکستانی گرومنگ مجرموں کو پاکستان قبول کرے گا۔ شیڈو ہوم سیکریٹری کرس فلپ نے کہا برطانوی حکومت کو منصوبہ مسترد کرنا چاہیے، ہمیں سیاسی انتقام کے شکار افراد کو تحفظ دینا چاہیے، معاملے میں جھوٹی تجارت نہیں ہونی چاہیے، پاکستان جیسے ممالک کو مجرم غیر مشروط طور پر قبول کرنے چاہیے۔ امریکہ نے بلوچستان میں معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔
امریکی ایکزم بینک نے منصوبے کے لیے 1.25 ارب ڈالر فائنانسنگ کی باضابطہ منظوری دے دی۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کا کہنا ہے فائنانسنگ ریکوڈیک میں منرلز اور کرٹیکل مائننگ آپریشنز کے فروغ میں بنیادی کردار ادا کرے گی۔ پاکستان میں 2 ارب ڈالر مالیت کی جدید مائننگ مشینری درآمد کی جائے گی۔ بلوچستان میں 7,500 اور امریکہ میں نئی ملازمتوں کے 6,000 مواقع پیدا ہوں گے۔ دو طرفہ اقتصادی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے۔ فائنانسنگ بلوچستان جیسے پسماندہ علاقوں میں جامع ترقی کا سب سے بڑا قدم ہے۔ کراچی میں خونخوار ہیوی ٹریفک نے میاں بیوی کو کچل ڈالا۔ شیرشاہ میں ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار میاں بیوی شدید زخمی ہوئے۔ خاتون سول اسپتال میں دم توڑ گئی۔ حادثے کے بعد ڈرائیور ڈمپر کو بھگا کر لے گیا۔ اورنگی ٹاؤن میں بھی حادثہ، فرید کالونی میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 4 سال کا بچہ جاں بحق ہو گیا۔ کراچی میں ایک اور نوجوان بے لگام ہیوی ٹریفک کی نظر ہو گیا۔ سرجانی ٹاؤن میں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے 11ویں جماعت کے طالب علم کی جان لے لی۔ 17 سال کا عابد رئیس کالج جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ عقب سے آنے والے تیز رفتار واٹر ٹینکر موٹر سائیکل کو رونتا ہوا لے گیا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار، مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی۔ 8 دسمبر کا واقعہ کراچی کے امن کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ منظم منصوبے کے تحت سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ پولیس پر فائرنگ اور پتھراؤ کیا گیا۔ رہنما MKM فاروق ستار کہتے ہیں گورنر سندھ کے خلاف ہرزہ سرائی کی گئی، کھلے عام دھمکی دی گئی۔ حکومت سندھ سے کہتے ہیں کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل، کہا سندھی کلچرل ڈے مجموعی طور پر پرامن رہا، حالات مکمل طور پر کنٹرول میں تھے، قانون توڑنے والوں کو روکا اور شرپسند عناصر کو گرفتار کیا گیا۔ MKM کے رہنما بغیر کسی ایشو کے بھی میڈیا پر آنا چاہتے ہیں۔ NCCI کرپشن اسکینڈل میں گرفتار سب انسپیکٹر سارم نے کال سینٹر سے بھتہ لینے کا اعتراف کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کال سینٹر سے پیسے جمع کر کے افسران کو پہنچائے جاتے تھے۔ گرفتار سب انسپیکٹر نے ابتدائی طور پر 15 لاکھ روپے کی ریکوری بھی کرا دی۔ فرار افسران کی گرفتاری کے لیے متعلقہ DPOs کو خطوط لکھ دیے گئے۔ FIA کا ملوث اہلکاروں اور ملزمان کی بیرون ملک جائیدادوں کی تفصیلات جمع کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی 10 دن کی راہداری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے FIA کو گرفتاری سے روک دیا۔ رجب بٹ اور ندیم نانی والا کو 10 دن میں کراچی کی متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ دونوں ملزمان کے خلاف سائبر کرائم سمیت دیگر مقدمات درج ہیں۔ رجب بٹ ویزا منسوخ ہونے کے بعد برطانیہ سے پاکستان پہنچے تھے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں انوکھی واردات، ڈاکو طوطے کے بہانے گھر میں گھسا اور 7 سالہ بچی سے موبائل چھین لیا۔ ڈاکو نے گھر کی بیل بجائی، بچی باہر آئی تو کہا میرا طوطا گیلری میں آ گیا ہے۔ ڈاکو طوطا تلاش کرنے کے بہانے فلیٹ میں گھسا، بچی سے موبائل چھینا، دوسرا موبائل بیڈ سے اٹھایا اور بھاگ نکلا۔ پاکستان میں کاروباری اعتماد 7 سال کی بلند ترین سطح پر۔ OICCI سروے کے مطابق کاروباری اعتماد میں 17 سے 27% تک اضافہ ہوا۔ 200 بین الاقوامی کمپنیاں معیشت کے 13 اہم شعبوں میں سرگرم ہیں۔ بزنس کانفیڈنس انڈیکس 11 پوائنٹ سے بڑھ کر 22% پر۔ بڑے شہروں میں کاروباری اعتماد 14 سے 23% تک بڑھا۔ نئے آرڈرز 26 سے بڑھ کر 41% تک پہنچ گئے۔ نئی ملازمتوں کے انڈیکس میں 16% اضافہ ریکارڈ۔ متحدہ عرب امارات نے رہائشی قوانین مزید سخت کر دیے۔ غیر قانونی افراد کو نوکری یا رہائش دینے پر سخت کارروائی کا فیصلہ۔ وزٹ ویزا پر کام کرنا جرم قرار دے دیا گیا۔ 10,000 درہم یعنی 7,60,000 روپے سے زائد جرمانہ ہوگا۔ جعلی رہائشی دستاویزات پر 10 سال تک قید بھی ہو سکتی ہے۔ غیر قانونی افراد کو پناہ دینے پر 50 لاکھ درہم
यानी 38 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। मुत्तहिदा अरब इमारात में जुमे की अजान और नमाज का नया निज़ाम मुतारिफ। तमाम मसाजिद में जुमे की नमाज और खुतबे का वक्त यकसां मुकर्रर कर दिया गया। सदर ट्रंप पर तनकीद करने वाले भारतीय नजात शहरियों को अमरीकियों ने आड़े हाथों ले लिया। सियाटल में भारतीय IT वर्कर्स की कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप पर भारतीय निजात वकील ने तनकीद की तो अमरीकी शहरियों ने उन्हें भारत वापस जाकर बसने का मशवरा दे दिया। सेक्ट फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय शहरियों के सदर ट्रंप के खिलाफ बयानात की शदीद मजम्मत कर दी। कहा, भारतीयों ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। सेक्ट फॉर जस्टिस इसके खिलाफ FBI और अमरीकी महकमा इंसाफ में दरख्वास्त जमा कराएगी। इसराइल की जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी। हमास का बैनुल अक़वामी बिरादरी से जंगबंदी जारी रखने के लिए इसराइल पर मज़ीद दबाव बढ़ाने का मुतालबा। हमास के सीनियर रहनुमा का कहना है, अगर इसराइल की जानिब से जारहाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा तो जंगबंदी को जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। इसराइली फोर्सेस 10 अक्टूबर को अमन मुआहिदे के बाद से अब तक 377 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। इसराइल का गज़ा इमदाद के लिए उर्दन से मगरबी किनारे की क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। सितंबर से बंद क्रॉसिंग आज से खोली जाएगी। तुम आउट नहीं करोगे तो हम खुद वापस बुला लेंगे। IL T20 में दिलचस्प वाकया। निकोलस पोरान ने जानबूझकर मैक्स होल्डन को स्टंप नहीं किया, लेकिन अगली ही गेंद पर मैक्स को रिटायर्ड आउट करके वापस बुला लिया गया।